ہر سال رمضان آتا ہے اور چلا جاتا ہے، لیکن رخصت ہوتے وقت ہمیں عید کا تحفہ دے کے جاتا ہے۔ ہم بھی دنیا میں آئے ہیں اور ایک دن چلے جائیں گے، لیکن دعا یہی ہے کہ جب ہم رخصت ہوں تو آگے عید کھڑی ہو اور ہمارے لیے خوشیاں خوشیاں، مسرت ہی مسرت اور عید کی لذتیں ہوں۔ سبيل الدموع سبيل مريح۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایسا مہمان جو اپنے ساتھ خوشیاں، رحمتیں، برکتیں لائیں اور ان کے آنے سے صرف گھر ہی نہیں، مردہ دل بھی جو ویران ہیں وہ بھی آباد ہو جائیں۔ جس مہمان کے آنے سے آپ کے دسترخوان کے رزق بڑھ جائیں، اور ایسا مہمان جو آپ کے لیے نیکیوں کی بوریاں بھر بھر کر لائے اور جاتے ہوئے آپ کے سارے گناہوں کو مٹا دے۔ ایسا مہمان جو رحمت بن کر آئے، جو آپ کی اللہ سے صلح کروا دے اور آپ کے اور اللہ کے درمیان کے فاصلوں کو مٹاتا ہوا آپ کو اللہ کا قرب نصیب فرما دے۔ ایسا مہمان جو آخر میں جاتے جاتے آپ کو ہزاروں خزانے عطا کرتا ہوا جائے، آپ کے ایک عمل کو ہزاروں سے بڑھا دے، اور پھر وقت رخصت میزبان کے ہاتھ میں لیلۃ الجزا آپ کی مزدوری مزدور کے ہاتھ میں رکھتا ہوا رخصت ہو، تو پھر دل تو اس عظیم مہمان کو رخصت کرتے ہوئے تھوڑا افسردہ ہوگا، آنکھوں میں نمی آئے گی، اور یہ بات اور زیادہ دکھی کر دے گی کہ پتہ نہیں اگلے سال ہم اس عظیم مہمان کی میزبانی کرنے کے لیے موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ رمضان جا رہا ہے اور ہمیں رمضان المبارک کو بہت اچھی حالت اور کیفیت میں الوداع کہنا ہے۔ یہ محبوب مہینہ جا رہا ہے تو ہمیں باوضو حالت میں تلاوت کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے یا دین کا کوئی کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے جائے، اور ہم تشکر، ندامت اور محبت کے آنسوؤں کے ساتھ بہت ہی پیار سے رمضان المبارک کو رخصت کریں۔ وہ سحری کے وقت کا نور، وہ افطار کے وقت کی برکت، وہ تراویح کے وقت کی خوشبو، اور وہ محبوب کی خاطر بھوکے پیاسے رہنے کا مزہ، وہ رحمتوں کی بارش، وہ مغفرتوں کی بچھاڑ، وہ خوفناک جہنم سے آزادی کے پروانے، وہ تلاوت کی لذت، وہ نمازوں کا سرور، اور وہ فرشتوں کے میلے۔ پیارا رمضان المبارک جا رہا ہے تو ہمیں اسے خوب اچھی طرح رخصت کرنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان المبارک کی آخری رات میں میری امت کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول، کیا یہی لیلۃ القدر ہے؟ فرمایا نہیں، لیکن یہ ضابطہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام پورا کر لے تو اس کو اس کی مزدوری دے دی جاتی ہے۔ رمضان المبارک آتا ہے اور آ کر چلا جاتا ہے، مگر رمضان کے اختتام عید کی خوشی پر ہوتا ہے۔ بس اس سے یہی سبق سیکھیں کہ ہم بھی دنیا میں آئے اور ایک دن ضرور یہاں سے چلے جائیں گے۔ کیا ہمارا اختتام عید جیسی خوشی پر ہوگا؟ جی ہاں، اگر ہم اپنی پوری زندگی رمضان کی طرح ترتیب پر گزاریں، خوشی خوشی شریعت کی پابندی برداشت کریں اور ان پابندیوں کو اپنے لیے نعمت سمجھیں، تو کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، ہر وقت نفس کی خواہشات پوری نہیں کرنی، ہر وقت لذتوں کی فکر میں نہیں رہنا، بس جو اس طرح کی پابندی والی زندگی گزارے گا اس کی موت کا دن رمضان المبارک کے بعد والے دن کی طرح ہوگا، یعنی عید کا دن، خوشی کا دن، پابندیاں اٹھ جانے اور عیش و عشرت ملنے کا دن۔ تب اس کی روح اس دن خوشیاں مناتی ہوئی، تکبیر پڑھتی ہوئی مقام علیین کی طرف لے جائے گی، اور یہ مقام آسمانوں کے اوپر ہوتا ہے۔ وہاں ایک کتاب رکھی ہوتی ہے، ہر مومن کی روح کو وہاں لے جا کر اس کتاب میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان میں خوش نصیبوں میں شامل فرما دے۔ شیاطین کی جو قوتیں ہیں وہ پورا زور لگاتی ہیں کہ رمضان کے آخری دنوں میں سب کچھ ضائع کروا دیں، طرح طرح کے گناہ، بازاروں کی غفلت، عید کے نام پر افسوسناک مشغولیت، عید کے کپڑوں، جوتوں اور سامان کی فکر، زیادہ غصہ، اہل محبت کے آپس میں باہمی لڑائی، یہ سب اس لیے کہ رمضان کا اختتام خراب ہو جائے۔ اس لیے حضرت آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعتکاف دے گئے تاکہ رمضان کے آخری ایام محفوظ ہو جائیں۔ مگر جو لوگ کسی بھی وجہ سے اعتکاف نہیں کر سکتے، انہیں چاہیے کہ وہ آخری عشرے میں اپنے اعمال کو بڑھا دیں، خصوصاً تلاوت بڑھا دیں۔ رات کا آسان نصاب 6 رکعت اوابین، 20 تراویح، 8 تہجد، پوری 40 رکعت کر لیں تو، اور زبان کی حفاظت عام کر لیں۔
اور وعدہ کر لیں کہ آخری دنوں میں، آخری عشرے میں دین کی بات یا سخت ضرورت کے مطابق اس کے علاوہ ہم کوئی اپنی زبان نہیں کھولیں گے. ہم صرف دین کی بات کرنے کے لیے زبان کھولیں گے، اللہ کی تلاوت کے لیے، اللہ کے ذکر کے لیے زبان کھولیں گے. فضول ہم اپنی کسی سخت بات کرنے کے لیے، فضولیات کے لیے اپنی زبان کو نہیں کھولیں گے، بند رکھیں گے. ہمارے نبی آخری عشرے میں اتنی محنت فرماتے کہ ازواج مطہرات کو یوں لگتا کہ یہ ہمیں پہچانتے ہی نہیں. تو بس اپنے محبوب کے نقش قدم پر چلیے اور اپنی محنت کو خوب بڑھا دیں. رمضان قرآن اور سخاوت کا مہینہ ہے. ہمیں سارا سال قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں خاص اہتمام کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنی چاہیے. مسلمانوں کو ہر زمانہ میں سخاوت اختیار کرنی چاہیے، لیکن رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ سخی ہونا چاہیے. رمضان کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو لوگ فرض نمازوں میں سستی کرتے ہیں وہ رمضان کے مہینے میں ماشاءاللہ تہجد بھی نہیں چھوڑتے. رمضان کا ایک نور ہے، ایک حسن ہے جو انسان کو اللہ سے قریب کرتے ہوئے، اس کی عبادتوں میں خشوع و خضوع پیدا کرتے ہوئے اس کو اللہ کے قریب کرتا ہوا جاتا ہے. اور وہ اسلامی عبادات کو بوجھ نہ سمجھتے ہوئے بلکہ اس کو اپنے لیے ایک فخر اور ایک اپنے لیے انعام اور اپنے لیے ایک سرور اور سکون سمجھتے ہوئے اس کو ادا کرنے کا حق رکھتا ہے، اور وہ اس کو اپنے لیے خوشی کا اور اطمینان کا باعث سمجھتا ہے. رمضان ایسا بابرکت مہینہ ہے جو ہمیں غربا اور مساکین کے قریب کرتا ہے، جو ہمیں ان کی ضرورتوں کا ان کا ضرورتوں کی طرف ہماری خیال کرتا ہے، اور ہمیں ان کا احساس دلاتا ہے، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان کی ہر طرح کی جو غریبی ہے، ان کی جو چیزیں ان کو نعمتیں میسر نہیں ہیں ان کی طرف ہمارا دھیان دلاتا ہے. اور پھر صرف دھیان ہی نہیں جاتا بلکہ ہمارے اندر ایک شوق اور ایک جذبہ پیدا کرتا ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، ان کے اوپر ہم اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں ان میں ان لوگوں کا بھی ایک حصہ رکھ دیں اور ان کو بھی اس حصے سے محروم نہ کریں. زکوٰۃ کا، یہ فطرانے کا، یہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا کہ یہ غریبوں سے جوڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ غریبوں کے جو ان کی محرومیاں ہیں، ان کے ساتھ محرومیاں ہیں، ان کا ہمیں اچھے سے اندازہ ہو اور ان کو ہم اچھے سے ادا کر سکیں اور ان کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے، اور ہم ان کی خواہشوں کا، ان کی خوشیوں کا اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے صرف رمضان ہی نہیں پھر پورا سال ہم ان کے ساتھ اخوت اور بھائی چارے کے ساتھ، ان کے اثار اور قربانی کے ساتھ ان کی ہم خدمتیں کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ان کے اوپر صرف کریں. رمضان کا مہینہ جوڑنے کے لیے آتا ہے، انسان کو اللہ سے جوڑتا ہے، امیروں کو غریبوں سے جوڑتا ہے، ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے لیے فکر پیدا کرتا ہے. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا تاکہ جو روزہ دار کی فضولیات اور بیہودگی کی باتوں سے پاک ہو جائیں اور جو عید کی خوشی والے دن مسکینوں کے کھانوں کا بندوبست ہو جائے. تو اسی لیے جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو اس کے روزوں کو پاک کرنے والا مقبول صدقہ شمار ہوگا، اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ ایک عام صدقہ کی طرح ہوگا. یعنی کہ صدقہ فطر تو ادا ہو جائے گا، لیکن دیر سے ادا کرنے کی وجہ سے جو اجر و ثواب اور وہ فضائل ہیں وہ نہیں مل پائیں گے. تو نماز عید کی ادائیگی سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے سے جو مسلمان کو حاصل ہوتے ہیں وہ ان سے محروم رہے گا. اس کا صرف ایک صدقہ ادا ہوگا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے فضائل و برکات رکھی ہیں وہ صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کرنے کے لیے رکھی ہیں. صدقہ فطر مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کا انعام ہے. اللہ پاک ان سے کچھ مال قبول فرماتے ہیں. یہ رمضان کی عبادت میں کمی کوتاہی کی تلافی اور ازالے کا ذریعہ ہے. اسے دل کی خوشی سے اپنی استطاعت کے مطابق جلد ادا کر دینا چاہیے. ہمارا عظیم مالک ہم سے کچھ مال قبول فرمائے، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ کے لیے تو ہماری جان اور جسم کا ہر ذرہ قربان ہے. تو آئیں ہم سب مل کے رمضان کو اچھے طریقے سے الوداع کریں، اچھے طریقے سے رخصت کریں، اور ہم شیطان کو کامیاب نہ ہونے دیں. اگر وہ ہمارے رمضان کے آخری ایام میں اگر کچھ ضائع کرنا چاہتا ہے تو ہم اس کی کوشش کو ناکام بنا دیں. ہم اپنے آخری ایام کو محفوظ بنا لیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رمضان آیا، خوشیاں لے کر آیا، رحمتیں برکتیں لے کر آیا، اور اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں ہمت دی، طاقت دی. شکر الحمدللہ ہم نے اس کو، ہماری ٹوٹی پھوٹی جیسی باتیں تھیں اللہ تعالیٰ ہم نے کی، ہم نے روزے رکھے، آپ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے بعد آپ نے ہمیں خوشی والا دن، عید کی خوشی کا دن نصیب کیا. تو اسی طرح اللہ میاں ہم دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ہم بھی رمضان کی طرح رخصت ہو جائیں گے، ہم چلے جائیں گے،
اور لیکن جب رخصت ہوں تو ہمارے لیے آگے عید کھڑی ہو، ہمارے لیے جو اگلا دن ہو، جو ہمارے لیے اگلا لمحہ ہو، جیسے ہماری روح پرواز کرے، اور اس سے اگلا لمحہ جو وہ ہو ہمارے لیے عید کا ہو، کہ ہمارے عید خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، مسرتیں ہی مسرتیں ہوں، اور کسی قسم کی کوئی ہمارے پاس غمی نہ ہو، کوئی دکھ نہ ہو، بس خوشیاں ہی خوشیاں ہوں، اور اللہ ہماری زندگی کے اختتام کو عید کی ابتدا بنائے، آمین۔ اللہ آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔